نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام نہایت ادب احترام پیار محبت کے ساتھ پیش کرنے کے بعد میں انتہائی ممنون ہوں پیر طریقت رہبر شریعت فخر السادات مجاہد تحریک ختم نبوت و ناموس رسالت رکن مرکزی مجلس شورا اور امیر جنوبی پنجاب تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ایسے مخلص لوگوں کا سایہ تادیر اہل سنت پہ قائم اور دائم فرمائے۔ ہر دل عزیز شخصیت حضرت قبلہ ڈاکٹر محمد شفیق امینی صاحب زید مجدہ جو بہت دور سے آپ حضرات کی اس محفل پاک میں حاضر ہوئے، استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی غلام عباس فیضی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو حضور قبلہ عالم امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بڑے قریبی ساتھیوں میں سے اور تلامذہ میں سے ہیں، اور ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے شروع سے لے کے آخر تک قبلہ حضور امیر المجاہدین سے تعلیم بھی حاصل کی ہے، تربیت بھی، اور پھر تحریکوں میں بھی تنظیموں میں بھی آپ کے ساتھ رہے، اور اب تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شمالی پنجاب کے آپ ناظم اعلیٰ بھی ہیں اور رکن شورا بھی ہیں۔ سٹیج پر موجود علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات کرام اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ذمہ داران، عہدیداران، کارکنان جو دور دراز سے سفر کر کے یہاں تشریف لائے، محفل پاک دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ ان علاقوں کے اندر جو میں نے سمجھا ہے جہاں 50 بندے اکٹھے کرنا بھی بہت مشکل ہے، حضور قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان سے آج کتنی دنیا یہاں جمع ہے، اور جنگل میں منگل بنا ہوا ہے۔ اپنے کارکنوں کو اور اپنے تمام ساتھیوں کو میں یہی پیغام دوں گا کہ آپ نے حضور قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس مشن کے ساتھ وفا کرنی ہے۔
اور جو مشن آپ نے ہمیں عطا فرمایا اس مشن کی تکمیل کے لیے آپ حضرات نے دن رات محنت کرنی ہے، اور الحمدللہ جنوبی پنجاب کا جو ریکارڈ ہے وہ بہت ہی اچھا ہے، اور یہاں آ کر یہ بات محسوس ہوئی کہ واقعی قبلہ شاہ صاحب ہمیں وہاں یہ فرماتے تھے کہ کوئی بھی موقع ہو تو جنوبی پنجاب کے بندے ایک طرف کر کے ان کو گن لیں، سب سے زیادہ جنوبی پنجاب کے بندے ہوں گے۔ اور واقعی آج یہاں آ کے یہ محسوس ہوا کہ قبلہ شاہ صاحب نے ورک کیا ہے، کام کیا ہے، اصل یہ بات ہے۔ آگے بلدیاتی الیکشن ہے، اور بلدیاتی الیکشن کے لیے آپ حضرات نے بھرپور محنت کرنی ہے، اور اس کے لیے ڈور ٹو ڈور، جس طرح کہتے ہیں نا کہ ہر دروازے پہ جا کر، اب آپ دیکھیں کہ جو دنیا دار لوگ ہیں نا اور جو دوسرے سیاستدان ہیں، ان لوگوں کو اگرچہ وہ لوگ بالکل الیکشنوں کے قریب لوگوں کے گھروں میں آتے ہیں، جھونپڑی والا ہو اس کے گھر بھی چلے جاتے ہیں، اور کوئی غریب سے غریب ہو اس کے گھر بھی چلے جاتے ہیں، اور یہ بات بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ لوگ صرف ذاتی مقاصد کے لیے جاتے ہیں، اور ان کا مقصد کوئی دین کی سربلندی یا ناموس رسالت یا ختم نبوت کے عقیدے پہ پیرا دینا، یہ تو ان کے پاس سے بھی یہ باتیں نہیں گزری نا، اور وہ لوگ اپنے صرف ذاتی پیٹ کے لیے، ذاتی مقاصد کے لیے لوگوں کے گھروں کے اندر جاتے ہیں۔ تو ہم اور ہمیں جو مشن ہمارے قائد محترم نے عطا فرمایا ہے، وہ تو مشن ہمارے لیے دنیا میں بھی اور قبر میں بھی، میدان محشر میں بھی ہمارے لیے کام آنے والا ہے۔ اور اس مشن کے لیے اگر ہم لوگ کسی کے پاؤں بھی پکڑیں اور کسی کے دروازے پہ بھی چلے جائیں تو ہمیں بالکل کوئی شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ اور جو دنیا دار لوگ ہیں، آپ نے 75 سال سے ان لوگوں کو دیکھا ہے، ایک 2 یا 3 یا 4 سال کی بات ہوتی تو یہ علیحدہ بات تھی، لیکن 75 سال سے 75 ایئرز آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ ذاتی مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور ذاتی مفادات کے لیے لوگ دن رات کس طرح گھوم رہے ہیں، سارا دن اور ساری رات یہ لوگ کوشش کرتے ہیں۔ لیکن میرے بزرگوں، دوستوں اور عظیم مجاہدوں، یہ بات اپنے ذہنوں کے اندر اچھے طریقے سے یاد رکھ لینا کہ ہماری دنیا بھی یہی ہے اور ہماری آخرت بھی یہی ہے۔ اور حضور قبلہ امیر مجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو ہم نے دیکھا، اور جب فون کیا تو آپ فرماتے ہیں میں کراچی ہوں، اور تھوڑی دیر کے بعد فون کیا تو پتہ چلا آپ ڈی آئی خان کے لیے روانہ ہو گئے، اور پھر فون کیا تو آپ کے پی کے اندر، اس طرح پورا پاکستان اس معذوری کے عالم کے اندر بھی اور بیماری کے عالم کے اندر بھی حضور قبلہ امیر مجاہدین رحمت اللہ علیہ نے تھوڑے سے عرصے کے اندر جو محنت کی ہے، ہم نے اس محنت کو ضائع نہیں ہونے دینا۔ آج کا دن جو ہے یہ تجدید عہد وفا کا دن بھی ہے۔ تمام لوگ جتنے بھی اسٹیج پہ موجود ہیں اور جتنے بھی دور دراز کا سفر کر کے آئے ہیں، یہاں سے آپ لوگ کوئی مقصد لے کے جائیں اور اس بات کا عہد کر کے جائیں کہ ہم نے اس مشن کے ساتھ رہنا ہے کہ جو مشن ہمیں حضور قبلہ امیر مجاہدین رحمت اللہ علیہ نے عطا فرمایا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ آپ دھرنوں کے اندر بھی گئے اور لانگ مارچ کے اندر بھی آپ لوگ گئے، ہر مشکل وقت کے اندر آپ لوگوں نے ساتھ دیا، اور آپ لوگ اپنی جیبوں سے خرچہ کر کے اور سارے اخراجات برداشت کر کے، اور جب کانفرنس کی مینار پاکستان انارکلی کے اندر ایک چنے بیچنے والا میرے سامنے مسجد رحمت للعالمین کے اندر آیا اور اس نے 1100 روپیہ حضور قبلہ امیر مجاہدین رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ کے اندر پیش کیا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جناب یہ 1100 روپیہ میری طرف سے کانفرنس کے اندر آپ حصہ ڈال لیں۔ آپ نے فرمایا کرتے کیا ہو؟
اس نے کہا جناب انارکلی میں چنے فروخت کرتا ہوں، بیچتا ہوں بالٹی کے اندر ڈال کر، میری ریڑھی بھی اپنی ذاتی نہیں ہے، بالٹی کے اندر ڈال کر میں چنے فروخت کرتا ہوں۔ حضور قبلہ امیر مجاہدین کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، آپ نے اپنی جیب سے اور زیادہ یعنی پیسے نکال کے اس کو دیے، آپ نے فرمایا تیری حاضری ہو گئی۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ اور صرف مال نہیں، آپ نے تو جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے ہیں، آپ کے گھر بھی اجڑے، اور آپ کے ساتھ کیا کیا زیادتیاں اور کیا کیا معاملات آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہوئے، لیکن آپ نے دیکھا کہ پہلے سے زیادہ، اور حضرت قبلہ فیضی صاحب اس بات کے گواہ ہے، اور قبلہ شاہ صاحب بھی اس بات کے گواہ ہے کہ ساتوکی کے اندر 7 منٹ فائرنگ ہوتی رہی، حالانکہ 1 منٹ بھی فائرنگ ہو کوئی بندہ باہر نہیں ٹھہرتا، ہمارے نوجوان گولیوں کو چیرتے ہوئے آگے جا رہے تھے۔ اور یہ جملہ قبلہ فیضی صاحب کا ہے جو میں بول رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا نا کہ ہمارے سنگی ساتھی جو ہیں وہ گولیوں کو بھی چیر کر آگے جا رہے ہیں اور شہادتیں پیش کر رہے ہیں، اور زخمیوں کی آپ حالت دیکھیں، لیکن زخمی لوگ جو ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آگے جانا ہے، ہم نے دوبارہ جانا ہے، ہمیں لے چلو، ہمارے دل کے اندر شہادت کی تمنا ہے۔ آپ لوگوں نے صرف مال نہیں بلکہ اپنی ہتھیلیوں پہ اپنی جانوں کو رکھ کے پیش کیا ہے، اور آپ زخمی ہوئے، اپنے گھر اجاڑے، اور انہوں نے ماں بہنوں یہاں تک کہ حضرت قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بتایا کہ ان کی والدہ کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی کی۔ اب آپ دیکھو کہ شرم کی انتہا ہے کہ سید زادی ہو، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ راکعہ ساجدہ عالمہ فاضلہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہوں، ان کی بیٹی پہ جن لوگوں نے ہاتھ اٹھائے کہ بدتمیزی کی، اور دیکھیں کہ ان لوگوں کا انجام دنیا کے اندر اور قبر کے اندر میدان محشر کے اندر ان لوگوں کا کیا انجام ہوگا، یہ میرا رب جانتا ہے یا میرا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ جواب تو ان لوگوں نے دینا ہے۔ اب آپ نے دیکھا اس ملک کے حالات جس طرح کے جا رہے ہیں، مہنگائی عروج پہ ہے، مزدور دار بندے کا اور ایک غریب بندے کا جینا جو ہے نا یہ مشکل ہو چکا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک بندہ دوسرے بندے کو جب قتل کرے گا نا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قتل کرنے والے بندے کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میں نے اس کو قتل کیوں کیا، اور جو بندہ قتل ہوا ہے اس کو بھی یہ پتہ نہیں ہوگا کہ مجھے قتل کیوں کیا گیا۔ بات سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ یعنی ابھی میں تھوڑی دیر پہلے منڈی بہاولدین میں مجھے یہ سنگی بتا رہے تھے کہ کہتے ہیں کہ ان دنوں کے اندر اتنے زیادہ قتل ہوئے ہیں منڈی بہاولدین کے اندر، بہت زیادہ، اور روزانہ کی بنیاد پہ لوگ مر رہے ہیں اور قتل ہو رہے ہیں، اور مہنگائی عروج پہ ہے، اور لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہیں، اور میں ان لوگوں کو یہ دعوت فکر دیتا ہوں کہ ان کے محفل کے اندر اور جلسوں کے اندر ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں کہ جن کا تحریک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، صرف دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ ان لوگوں کو بھی میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ جو لوگ ابھی سوچ رہے ہیں کہ تحریک کے اندر شامل ہوں کہ نہ ہوں، ان کی خدمت کے اندر بھی یہ میں بات عرض کروں گا کہ یہ سوچنے کا موقع نہیں ہے،
آؤ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان غلاموں کے ساتھ شامل ہو کر تم بھی یہ نعرہ لگاؤ، تاجدار ختم نبوت۔ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، تاجدار ختم نبوت۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک۔ اور قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی قیادت کے اندر آپ لوگوں نے کام کرنا ہے محنت کے ساتھ۔ جس طرح آپ لوگ پہلے کام کر رہے ہیں نا، اس سے بھی زیادہ آپ نے محنت کے ساتھ کام کرنا ہے۔ اور الیکشن کے اندر یہ جو بلدیاتی ہیں، ان کے اندر آپ لوگوں نے وہ لوگ سامنے لانے ہیں کہ جو صحیح معنوں کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے غلام بھی ہوں اور صحیح محنت کے ساتھ الیکشن لڑیں، تاکہ ان ظالموں سے ہماری جان چھوٹے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آگے آئیں۔ آپ محنت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ابھی سارے لوگ نہیں بول رہے۔ ہاتھ کھڑا کر کے آپ نے آج، چونکہ آج تجدید عہد وفا بھی ہے، آپ لوگوں نے قائدین اتنا لمبا سفر کر کے یہاں آپ کے پاس آئے۔ خاص طور پر امینی صاحب کا سفر جو ہے کہتے بہت لمبا سفر ہے، اور آپ نے اس بات کا عہد کرنا ہے کہ ہم اپنے قائدین کی موجودگی کے اندر اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اس الیکشن کے اندر ہم دن رات محنت کر کے کامیابی حاصل کریں گے۔ اور آپ نے کسی کے دباؤ کے اندر اور کسی کے پریشر کے اندر نہیں آنا۔ دیکھو نا، ہمارے حضور قبلہ امیر مجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ ساری زندگی، تحریک تو بعد میں بنی ہے نا، جب ایوان اقبال کے اندر تاجدار ختم نبوت کانفرنس آپ کراتے تھے تو وہاں بھی میں حاضر ہوتا تھا۔ اور یہ نہیں کہ تحریک بنی ہے، پھر اس سے پہلے بھی حضور قبلہ امیر مجاہدین رحمت اللہ علیہ کی ساری زندگی جو ہے یہ مجاہدانہ زندگی گزری ہے۔ ساری زندگی تقوی اور پرہیزگاری کے اندر اور مجاہدانہ زندگی آپ نے گزاری ہے۔ آپ نے اس بات کا مکمل مصمم ارادہ کرنا ہے، تہیہ کرنا ہے کہ ہم نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے اور ختم نبوت کے عقیدے کے لیے اور اس ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نفاذ کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے۔ آپ کو یہ موقع ملا ہوا ہے، اس موقع کو آپ لوگوں نے ضائع نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ تمام ساتھیوں کی جنہوں نے کاوش کی، محنت کی، مجھے سب کے نام تو نہیں ہے یاد، میں چونکہ پہلی مرتبہ یہاں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ پیر محسن فرید صاحب بھی تشریف فرما ہیں اور ان کے جتنے بھی رفاقہ ٹیم اور حضور قبلہ شاہ صاحب اور آپ کی ساری ٹیم کو میں دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور جو میں نے چند کلمات کہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور مجھے بھی تمام ساتھیوں کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ انشاءاللہ تعالیٰ میرے بعد امید ہے کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب خطاب فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ قبلہ ڈاکٹر صاحب کے علم میں، عمر میں، حلم میں، عمل میں اللہ برکتیں عطا فرمائے، اور فیضی صاحب کو بھی اور قبلہ شاہ صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ عمر خضری عطا فرمائے، اور اسی طرح ہم سب مل جل کر تحریک لبیک وسلم کا کام کرتے رہیں۔